وہ ان کا اپنا آرمی چیف انیل چوہان کہتا رہا ہے, اس نے جناب میڈیا والوں کا انی دیو تسی سانو کسی کام دا نہیں چھڑیا. بالکل. ہم تو بھائی جان JF-35 بھی لیں گے جی, ہم رشیا سے بھی اسلحہ لیں گے, ہم امریکہ سے بھی اسلحہ لیں گے, ہم فرانس سے بھی اسلحہ لیں گے, ہم دنیا کے ہر ملک سے اسلحہ لیں گے, کیونکہ ہمارا دشمن بڑا ذلیل اور رذیل ہے. منی پور اس وقت جہنم گاہ بنا ہوا ہے. اس وقت سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. امریکی خبر رساں ادارے واشنگٹن پوسٹ نے جو بھارتی پروپیگنڈا ہے, نہ صرف بھارتی میڈیا کا بلکہ حکومت کا بھی, وہ بری طرح سے بے نقاب کیا ہے. اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے واٹس ایپ گروپس پر چلنے والی خبریں اور BJP کی طرف سے چلائے جانے والے واٹس ایپ گروپس کے اندر جو اینکرز تک خبریں پہنچائی جاتی تھیں, وہ کس طریقے سے بغیر تصدیق کیے اسی طرح سے ان خبروں کو نشر کر دیتا تھا. اور اس کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں ٹیمی بروس, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرانے کی امید ظاہر کر رہے ہیں صدر ٹرمپ. ان تمام تر ہم بیٹس پر بات کرتے ہیں. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا چوہان صاحب, ایک سب سے پہلے میرا خیال ہے آغاز ہم بجٹ سے کر لیتے ہیں. کل قومی اسمبلی کے اندر آئندہ سال کا بجٹ پیش کیا گیا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے, اور اسپیشلی اگر میں دفاعی بجٹ کی بات کروں تو اس کو 20% انکریز بھی کیا گیا ہے. آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر نا بجٹ الفاظ کا گھورک دھندا ہوتا ہے. میں خود 10 سال جن اسمبلی میں بیٹھا ہوں اور 10 بجٹس میں نے کم از کم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اور ایز اے حکومتی ممبر ہم نے ان کو پاس کیا. یہ بنیادی طور پر تو اس کو آپ الفاظ کا گھورک دھندا کہیں گے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض بجٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کچھ انقلابی قسم کے ایسے اقدامات ہوتے ہیں کہ جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے وہ ایک تاریخ رقم کر جاتے ہیں. اب اس بجٹ کے اندر ایز یوزول ساری چیزیں ہوئی ہیں, کچھ سستی ہوئی ہیں, کچھ مہنگی ہوئی ہیں. حکومت اور ریاست نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ان کی پرائرٹی میں ہیں جس کے لیے ریاست کی ضرورت ہے. پھر ہماری IMF, ورلڈ بینک, FATF اور اس قسم کے گلوبل ولیج کی حیثیت سے جناب ہمارے اوپر جو آبلیگیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور حسب سابق وہ موم بتی گروپ اور ڈالرز کے اشاروں پہ ناچنے والا گروپ, NGO گروپ, اور باہر کی عالمی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی صہیونی طاقتوں کی فنڈنگ کے اوپر چلنے والی وہ نام نہاد NGOز, اور اب تو پچھلے 3 سال سے جناب وہ نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے یوتھیے ہیں, اور ان کے جو مائی باپ باہر بیٹھے ہوئے بگوڑے یوٹیوبر ویلاگرز ہیں, وہ غلیظ اعظم اور غلیظ اکبر اور غلیظ اصغر سارے مل کے نا اس کو بڑا ٹیمپو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا بلنڈر ہو گیا. اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کا جو دفاعی بجٹ ہے 4,78,196 کروڑ روپے ہے. بالکل. کتنا؟ پاکستان کی عوام دوبارہ سن لیں, 4,78,196 کروڑ روپیہ. یہ آپ کا 4 ٹریلین انڈین روپیز بنتے ہیں, اور یہ آپ کے 63 بلکہ 65 بلین ڈالرز بنتے ہیں. پاکستان کا تو اس کے مقابلے میں کچھ ہے بھی نہیں. پھر ایک دوسرا جو ہمارے اکنامکس کی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ٹیکس ٹو GDP, انکم ٹو GDP, آپ کا جناب پر کیپیٹا انکم ٹو GDP, پھر آپ کا جناب مختلف قسم کی جناب سیونگ ٹو GDP. ایگزیکٹ اسی طرح اگر آپ اس کو بھی آپ GDP کے جناب پروپورشن میں لینے کی کوشش کریں, انڈیا کے اندر 2.8% نہیں, پاکستان کے اندر 2.8% جناب آپ کا GDP کا ہمارا دفاعی بجٹ پہ لگ رہا ہے. انڈیا کا 2% لگ رہا ہے. لیکن انڈیا کا جو بجٹ ہے نا وہ ہم سے 600% بڑی اکانومی ہے, 600% بڑا جغرافیہ ہے. تو آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا کتنی ہیوج اماؤنٹ. اب دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ کی مئی کی آپ کی پاک انڈیا جنگ 2025 ہوئی ہے, اور جس کے حوالے سے ابھی مودی, ہندوتوا سرکار, BJP, RSS اور انڈین را اور انڈین میڈیا مسلسل
آج تک اس وقت بھی ان کی کوریج یہ چل رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک. ان کا یہ ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنی تیاری جناب جنگ و جدل کی، اپنی فوج کو ویل اکوپڈ کرنے کی، اپنی فوج کو ہر قسم کے نت نئے اسلحے سے ہم کنار کرنے سے ہم بیک آؤٹ کر جائیں؟ بالکل بھی نہیں. پیچھے ہٹ جائیں؟ بالکل بھی نہیں. ہم کھلا میدان چھوڑ دیں انڈیا کے لیے؟ بالکل نہیں کہ انڈیا آئے اور دندناتا پھرے. نہیں، ہم تو بھائی جان JF-35 بھی لیں گے جی، ہم رشیا سے بھی اسلحہ لیں گے، ہم امریکہ سے بھی اسلحہ لیں گے، ہم فرانس سے بھی اسلحہ لیں گے، ہم دنیا کے ہر ملک سے اسلحہ لیں گے، کیونکہ ہمارا دشمن بڑا ذلیل اور رذیل ہے. بالکل بالکل. ہمارا دشمن بڑا گھٹیا ہے. ہمارا دشمن جھوٹ بول کر پوری قوم کے، پوری دنیا کے سامنے ہر روز ذلیل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹتا کہ ہم نے پاکستان کے خلاف یہ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے خلاف یہ کرنا ہے. پاکستان کی فوج کو ہر حوالے سے فل اکوپڈ کیا کرنا چاہیے. بالکل. بحریہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، بری فوج کو بھی، اور آپ کی فضائیہ کو بھی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یہ جو ایک واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی میڈیا اور حکومت نے جو جھوٹ بولا ہے وہ انتہائی اس طرح کے جھوٹ تھے کہ جن کا نہ کوئی کہیں سے پتہ چل رہا تھا، نہ ہی کوئی تصدیق ہو رہی تھی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ BJP کی جانب سے جعلی لیکس واٹس ایپ گروپ تک آتی تھی اور اینکرز ان کو بغیر تصدیق کیے اسی طریقے سے نشر کر دیتے تھے. تو یہ جو پروپیگنڈا نیٹ ورک ہے، اس کا جو پول کھل گیا پوری دنیا کے سامنے، اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھارت کے لیے کتنا بڑا فیلئر ہے؟ اور اب کیا ان کو تھوڑی سی شرم کر کے اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں گے وہ؟ کیا یہ ابھی بھی نہیں؟ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائم، اسکائی نیوز، CNN، BBC، فاکس نیوز، رائٹر، جناب آپ کا ڈیلی ٹائمز، فرائیڈے ٹائمز، فلاں ٹائمز، جتنے انٹرنیشنل آپ کے میگزینز ہیں، ادارے ہیں، یہ تو بڑی بات کی بات ہے. وہ ان کا اپنا آرمی چیف انیل چوہان کہتا رہا ہے، اس نے جناب میڈیا والوں کا انی دیو تسی سانو کسی کام دا نہیں چھڑیا. بالکل. یہ کہا نا اس کا انٹرویو پوری دنیا کے سامنے آیا، کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو نہیں تھی اس میں. اس کا جو کلپ تھا، اس کا جو انٹرویو تھا، وہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے تو نہیں بنایا گیا، وہ ریئل تھا نا. اس نے کہا بیڑا غرق ہو اس انڈیا کے جناب مودی اور گودی سرکار جناب میڈیا کا، اس نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا، ہمارا جوان ڈی مورلائز کر دیا، ہمارا افسر ڈی مورلائز کر دیا، جھوٹی خبریں چلا چلا کے، فیک نیوز، جعلی پروپیگنڈا. یہی جعلی نیوز، یہی فیک نیوز اور یہی پروپیگنڈا، یہی اجیت دیول اور BJP سرکار یہ پچھلے 3 سال سے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے نقد کوکا کی تحریک پہ چلاتی تھی. انہیں وہاں سے اتنا اعتماد مل چکا تھا اور انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا اور فیک نیوز اتنی اثر انداز ہوتی ہے ماس مائنڈ میں کہ بڑی جلدی اس کے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جیسے ہم نے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا، ہم جناب اسی طریقے سے اپنی عوام کو بھی بیوقوف بنائیں گے. اور اپنی عوام بعد میں بیوقوف بنی اور پوری انڈین فوج بیوقوف بن گئی. وہ سارا دن تھر تھر کانپتے تھے. کیوں؟ یہ ڈراتے تھے پاکستان کی ایئر فورس کے پاس یہ ہے، پاکستان کی ایئر فورس کے پاس اسمال ٹیکٹیکل بامبز ہیں، پاکستان کی ایئر فورس کے پاس جناب فلاں جنگی طیارے ہیں، پاکستان کی بری فوج کے پاس وہ اسلحہ ہے جو ہمیں چیر پھاڑ کے جناب نکل جائے گا. وہ بیچارے گھبراتے رہتے تھے اپنے بینکرز میں بیٹھے، اپنی چھاؤنیوں میں بیٹھ کے. وہ ذہنی طور پر اوور ایپ اور مغلوب ہو گئے. اس نے بالکل ٹھیک کہا انیل چوہان نے، اس نے کہا ہم خاک لڑتے سواگا لڑتے. ہمارا تو جناب میڈیا دیکھ دیکھ سن سن کے ہمارا فوجی افسر، ہمارا جوان وہ ٹکٹ آنے کا نہیں تھا. بعد میں جب ہمیں ساری حقیقتیں پتہ چلتی تھی تو ہم کہتے تھے یار یہ تو سارا جھوٹ ہے. تو یہ جھوٹ بول بول کے یہ آپ کا انڈین میڈیا پیچھے BJP سرکار، BJP کے پیچھے آپ کی RSS BJP، ساتھ آپ کا جناب انڈین را اور آپ کا اجیت دیول نیٹ ورک. میں ایک لفظ اجیت دیول نیٹ ورک بار بار استعمال کرتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کے منہ پہ چڑھ گیا، اس کو مزہ آتا ہے بولنے میں. نہیں، یہ حقیقت ہے. اجیت دیول نیٹ ورک وہ نیٹ ورک ہے جس نے پاکستان کے اندر سوشل سیکٹر، پولیٹیکل سیکٹر، میڈیا کے سیکٹر کے اندر ڈالرز کے ذریعے سے، اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے پینیٹریشن حاصل کی. پیچھے بیک اینڈ پہ صہیونی طاقتیں اور انٹرنیشنل کمیونٹیز اور پاورز تھیں. ایگزیکٹلی انہوں نے اپنے میڈیا کو بھی ڈیل کیا. ان کا میڈیا کیوں آپ دیکھیں آج بھی
ہم تو رونا روتے ہیں نا ارناب گوسوامی کا, جی ڈی بخشی کا, جناب آپ کے وہ جناب گورف آریہ کا, دوسرے تیسرے کا. او بھائی ان کا تو ہر بندہ ہی گورف آریہ ہے, ان کا تو ہر تجزیہ نگار سیاستدان. آپ کوئی ٹی وی چینل لگا کے دیکھو, چاہے کوئی اگریسو یا انتہا پسند ٹی وی چینل ہو, چاہے وہ ماڈسٹ ہو, چاہے وہ ہمبل اور پولائٹ قسم کا ٹی وی چینل ہو, 1.5 مہینے سے جناب آگ ہی برس رہی ہے. بالکل آگ, تتی آگ پاکستان کے خلاف. کیوں؟ یہ ان کو انسٹرکشن جاتی ہیں واٹس ایپ گروپس کے ذریعے سے, اور وہ بالکل ٹھیک لکھا واشنگٹن پوسٹ نے کہ ان کو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے ان کے مالکان کو, ٹی وی چینل کے سیز کو, ان کے اینکرز کو, ان کے تجزیہ نگاروں کو جاتا ہے بس یہ بولو, بس یہ بات کرنی ہے. وہ جناب چابی والے کھلونے کی طرح جناب شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, یہ ہم نے دیکھا سفارتی سطح کے اوپر ایک جنگ بھارت نے کہا کہ ہم لڑیں گے, اور بڑی ہی بری لڑی, ادھر بیٹھ کے وہ گانے گاتے رہے اور فوٹیجز آتے رہے اور پوری دنیا ہنستی رہی. اب اسی کو لیڈ کرنے والا جے شنکر, اس نے کیا بیان دیا, اور وہ بیان یہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹان ہے, تو بھارتی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا بڑی دلچسپ بات ہے. اللہ پاک ذلیل کرنے پہ آئے نا تو ہر جگہ سے ذلیل ہوتا ہے بندہ. وہ حدیث پہ بھی آتا ہے کہ کوئی اللہ پاک کسی کی جناب ذلیل کرنا آئے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو آ کے ڈنڈا لے کے خود مارتا ہے, آ کے اس کی مت مار دیتا ہے, اس کی مت مار دیتا ہے. جس طرح یوتھیوں کی مت ماری ہوئی ہے نا, وہ پاک فوج کے ہمارے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو جناب امریکن حکومت نے, ریاست نے, پینٹاگون نے, جناب وائٹ ہاؤس نے, سی آئی اے نے, ساروں نے مشترکہ طور پر ایک سرکاری مہمان کے طور پہ وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ بلایا ہے. ان کی ماں مری ہوئی ہے. اب یہ ہر روز ان کی اللہ نے مت ماری ہوئی ہے, پٹھی سیدھی ہرتے باتیں. ایگزیکٹلی اسی طرح اللہ پاک نے ان کی مت مار دی. اب مت کیا ماری ہے جناب؟ انہوں نے اپنی طرف سے ششی تھرور چاکلیٹی سیاستدان اپنی طرف سے بھیجا. وہ جا کے ادھر جناب سفارتی جناب جدوجہد بعد میں وہ تھے گانے گانے لگا ہے. ساتھ بیٹھے ساتھ وہ اسد الدین اویسی, جس بے شرم آدمی کو, یار تو مسلمان ہے, مسلمانوں کا لیڈر ہے, چل اس موقع پہ تو اتنا زیادہ اگریسو نہ ہو, تیری مجبوری ہے, ہمیں پتہ ہے آپ انڈیا کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے, آپ ایک ہمبل پولائٹ مسلمان لیڈر کے طور پہ بھی سروائیو نہیں کر سکتے. یہ اتنا انتہا پسند معاشرہ ہے, اسپیشلی بی جے پی سرکار کا اور ہندوتوا سرکار کا. لیکن یار تم اتنی تو شرم کرو کہ ایسے ماحول کے اندر تھوڑا سا اپنا ماڈسٹ ایٹیٹیوڈ رکھو. لیکن تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے اپنی طرف سے مسلمان لیڈر, وہ بھی جناب ساتھ ڈھول اور جناب ڈھولکی بجانے لگا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے وہاں بیٹھ کے ذلیل ہوئے. کسی ملک نے ان کو گھاس نہیں ڈالی. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں 170 دنیا کے ملک ہیں, ہر ملک کے اندر 169 ملکوں کی ایجنسیوں کی جناب لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے اپنے ملک کو جناب اس ملک کے ہر ایونٹ کی پوری رپورٹ پیش کرتے ہیں انٹیلیجنس کی. یہ انٹیلیجنس کا اصول ہے پوری دنیا کے اندر. ہمارے ملک کے اندر بھی 169 ملکوں کی ایجنسیاں موجود ہیں, امریکہ کے اندر بھی موجود ہے, انڈیا کے اندر بھی موجود ہے. ساروں نے رپورٹیں دی ہوئی تھی. وہ میرا مشہور زمانہ فکرہ اس حوالے سے جنا کہ پاکستان نے منہ کالا کیا, انڈیا کا منہ کالا ہوا. اگلوں نے ساری رپورٹ لکھ کے یہ منہ کالا ہے, انہیں منہ کالا کیتا, وہ بھیجی ہوئی ہیں. کہ وہاں پہ ناکام ہونے کے بعد انہوں نے کہا چلو ہم کوئی لبیا نہیں تو کچھ تھوڑا گا لئیے, کوئی ہلکی جی ٹولکی بجا لئیے. یہ تو بالکل وہی مراسیوں والا حساب ہوا ہے کہ مراسی کے گھر فوتگی ہو گئی, سارے ویلے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ایک چھوٹا مراسی کہتا ہے یار اجے دفنانا شفنانا تو بعد کی گل ہے, اگر ہلکے جی آتے تھی 2 ٹولکیاں نہ ہو جاتی. تو انہوں نے بھی وہی کام کیا. انڈیا کے سفارتی وفد نے وہی حرکت کی ہے. یار کچھ لبڑا لباڑا تو ہے کوئی نہیں, کسی ملک نے لفٹ تو کرانی نہیں, تو چلو 2 ٹولکیاں لا لیے. تو انہوں نے وہ حرکت کی ہے اور اس کا پھر یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں یہ جو امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہے ٹیمی بروس, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مسئلہ کشمیر ہے وہ ٹرمپ اپنے ہی دور میں حل کروانے کی امید رکھتے ہیں. تو یہ امید آپ کو کتنی روشن نظر آتی ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب بن کے نازل ہوئی ہے انڈیا کے لیے. ڈراوا یہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے بڑے مسائل ہوں گے, پر اللہ پاک کی ذات کے کچھ اپنے معاملات ہیں. اس نے دنیا کی سیاست ایسی سیاست پھیری
کہ چیزیں ساری کی ساری امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ پرو پاکستان جناب انہیں کرنی پڑی. پاکستان کی موجودہ حکومت، ریاست، فوج، وہ ان کی مجبوری بن گئی. جی اب انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ تو ہر روز دعویٰ کر رہے ہیں، وہ تو جنگ بندی کے حوالے سے بھی ہر روز تیلی لا دینا ہے جنا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی لا دینا ہے، کبھی جے ڈی وینس لا دینا ہے، کبھی ٹیمی بروس لا دیتی ہے، کبھی جناب کوئی کبھی کوئی، اور یہ تتے توے پہ جناب اچھلنا شروع کر دیتے ہیں سارے کا سارا میڈیا بھی. اور ساری یہی وجہ ہے کہ ان کا میڈیا اور سوشل میڈیا، ان کے تمام بی جے پی کی اور انڈین را کے پے رول پہ پلنے والے جتنے ہیں ویلاگرز میں ان کے سنتا ہوں، سارا دن امریکہ کے خلاف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھونک رہے ہیں، سارا دن غصہ نکال رہے ہیں. اب ٹیمی بروس نے یہ بات کہی ہے، اس کے اوپر اب یہ مزید اچھلیں گے. لیکن آخر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، مجھے انڈیا 12 سے 15 ملکوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کو اس وقت پتہ نہیں کہ منی پور جو آپ کا بالکل میانمار کے قریب، بنگلہ دیش اور میانمار کے درمیان وہ جو 7 سسٹر ان کی ریاستیں ہیں نا، اس میں سے ایک ساتوں کی ساتوں میں جناب آپ کی انسرجنسی کی تحریکیں اور بڑی سویر. لیکن منی پور اس وقت جہنم گاہ بنا ہوا ہے. اس وقت وہاں کا کیا ایشو ہے؟ وہاں پہ 3 کمیونٹیز ہیں، ایک آپ کی جناب میٹیز ہیں، ایک کوکیز ہیں، ایک ناگاز ہیں. یہاں پر میٹیز کو جناب آپ کے ریاست کی ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب فوری طور پہ ان کو ایس ٹی کا شیڈیولڈ ٹرائب کا درجہ دیا جائے. اتنا غلیظ معاشرہ ہے انڈیا کا، جو میں فخر سے کہوں گا کہ پاکستان نہیں ہے. وہاں پر ٹرائب سسٹم ہے، او بی سی، ایس ٹی، آپ کی جناب دلت، آپ کے جناب کمی، آپ کے لو پروفائل کی جناب باقاعدہ ڈیفائنڈ کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان کے ساتھ کھانا نہیں آفیشلی. ہمارے ہاں تو ایک گندے کنسپٹ یہ ہے نا جس کو مذہب ہمارا ایکسپٹ نہیں کرتا، وہاں پر پری ڈیفائنڈ قانونی آئینی طور پر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا جناب آپ کو قبول نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا قبول نہیں ہے، ان کے ساتھ بات کرنا قبول نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، یہ آپ کے سامنے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے. ایگزیکٹلی وہاں پر وہ میٹیز ہیں کہ جو 53% ہیں. ویلیز جتنی ہیں منی پور کی اس کے اندر وہ رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں ناگاز اور کوکیز رہتے ہیں. ان کے متعلق آرڈر آیا کہ ان کو شیڈیولڈ ٹرائب ہوتا ہے، اس کو کوٹا ملتا ہے جناب آپ کی جابس میں بھی، ہیلتھ میں بھی، تعلیم میں بھی، سیاست میں بھی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر حوالے سے. یہ والا فیصلہ آیا، کوکیز نے اور جناب آپ کے ناگاز نے کہا کہ یہ آسمان سے اترے ہیں کہ جو ہمیں نہ ملے، ہم بھی 47% ہیں. ایسی لڑائی شروع ہوئی ہے، 2000 بندہ مر چکا ہے پچھلے 4 دنوں میں. 2000 ہزاروں لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، مسپلیس ہو چکے ہیں پچھلے 6 دنوں میں انڈیا کے اندر ایک ریاست میں. اور آپ کی 14-15 ریاستیں ہیں، وہاں پر سارا دن کا یہی کام ہے، لوگوں کو کمی بنا کے رکھا ہوا ہے آفیشلی. فلاں جناب کمی ہے، فلاں جناب 2 نمبر ہے، فلاں دلت ہے، فلاں نیچ ہے، فلاں غلیظ ہے. یہ گندا اور غلیظ معاشرہ ہے ہندوتوا سرکار کا. یہ ہمیں بتاتے ہیں شائننگ انڈیا. لکھ دی لعنت تمہاری شائننگ انڈیا کے اوپر، جہاں تم کتوں کے ساتھ عورتوں کی شادی کر دیتے ہو، جہاں تم گدھوں کے ساتھ، بندروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، سوروں کے ساتھ تم شادی کرتے ہو. یہ حقیقت ہے، میں الزام نہیں دے رہا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں شائننگ انڈیا کے یہ جو کشمیر کے حوالے سے ٹیمی بروس نے کہا ہے، ان کو کم از کم 15 ریاستوں کے حوالے سے آربیٹریشن کرنی پڑے گی انشاءاللہ، اور وقت آئے گا یہ 15 ریاستوں میں تبدیل ہوگا. تو بھارت کے اپنے اندر جو اس وقت آگ لگ گئی ہے، اور بھارتی سرکار اس سے کس طرح اچھلے گی، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا بھارت کے اندر، اس پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.